آج لبرل اور ایتھیس لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار اتنی عیاشی کی چیزیں یہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، جنت میں حوریں ہوں گی، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے اور موتی کے محلات ہوں گے۔ بھائی جنت اگر خدا نے بنائی ہے اور نزلاً اکرام کے لیے بنائی ہے، نیک بندوں کے بدلے میں بنائی ہے کہ کچھ کرو گے تو ملے گی، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انسان کی عقل جب غلط استعمال ہوتی ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے وہ۔ عقل جو ہے نا، عقل یہ ہدایت جب وحی کے نور سے استعمال ہوتی ہے تو صحیح، ورنہ یہی عقل انسان کو الٹی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جنت اگر اللہ بنا کے دے رہا ہے تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو جنت کی تعریفیں کرتا ہوں، اس میں حوریں، اس میں باغات، اس میں جو ہے قطوفہا دانیہ، درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ایسا موسم، نہ اس میں دھوپ نہ گرمی، ایک جیسا ٹیمپریچر، ایک ہمیشہ کی جوانی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ کسی نفس کو خبر نہیں ہے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے پتہ چلے گا، یہ بتانے سے پتہ نہیں چل سکتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک نمبر لوگوں کے لیے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ وارث کا کیا مطلب؟ باپ کی جائیداد بالآخر بیٹے ہی کے پاس آتی ہے، چاہے وہ محنت کرے یا نہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جنت کے والے وارث تم ہی بنو گے۔ جیسے باپ کی وراثت بیٹے سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ جنت بھی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لازمی ملے گی اگر ان اعمال کو اختیار کرو گے۔ آگے قرآن کہتا ہے، فوراً ایک اشکال ہوتا ہے، اے اللہ یہ جنت ملے گی کب؟ قرآن کیسے انسان کی نفسیات کو جانتا ہے نا۔ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی جنت ونت نظر نہیں آتی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت ملے گی جب دوبارہ زندہ ہوگے۔ انسانی عقل کہتی ہے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے بھائی، قبروں میں تو ہڈیاں ختم۔ قرآن آگے دلیل دیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا کیسے، اس پروسیس کو تو دیکھو۔ مٹی سے اسپم بنتے ہیں، ماں اور باپ گوشت کھائیں گے یا سبزیاں کھائیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ سبزیاں کہاں سے نکلی ہیں بھائی؟ جو ماں اور باپ جس سے ایگز بنتے ہیں اور اسپم بنتے ہیں، وہ کس خوراک سے بنتے ہیں نا؟ وہ خوراک یا تو گوشت ہوگی یا سبزی ہوگی۔ سبزیوں میں آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، پالک ہے، جو بھی ہے، گوبھی ہے۔ آپ زمین کو کھودتے ہو، اس میں کیا آلو پیاز ٹماٹر نظر آتا ہے آپ کو؟ اتنا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج میں ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے، اگر وہ خربوزے کا بیج ہے اس میں ایک سافٹ ویئر ہے جس کا کام صرف زمین، گوبر، پانی، مٹی کو میسج دینا ہے کہ اس دفعہ گوبر، پانی، مٹی کے ملاپ سے خربوزہ بنانا ہے۔ وہ صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بیج خربوزہ ہے نہیں، تبھی وہ بیج تو ختم ہو چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ آم کی گٹھلی زمین کو میسج دیتی ہے کہ پانی ملے گا، دھوپ ملے گی تو کیا بننا ہے؟ آم۔ وہ مٹی ہے جس کو ایسے خوبصورت مراحل سے گزار کر ہمارا رب انار، آم، خربوزے، انگور بناتا ہے۔ اور گوشت جب کھاتے ہیں تو وہ گوشت بھی جانوروں نے زمین کی چیزوں کو کھا کے، وہ بھی کس سے؟ اسی سے تو گوشت بنتا ہے۔ مٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو اتنے پروسیس سے گزارتا ہوں، سب سے پہلے مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے تمہیں میں کیا کرتا ہوں؟ تمہیں میں نے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر میں نے اس کو نطفہ بنایا، اسپم بنایا۔ اسی خوراک کے ذریعے کیا بنتا ہے؟ باپ کے جسم میں، مرد کے جسم میں اسپم بنتے ہیں، جس کو قرآن نطفہ کہہ رہا ہے، فی قرار مکین، اس کو ماں کے رحم میں ایک مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں میں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ایک قطرے میں ملینز جرمز ہوتے ہیں، ملینز، جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، لیکن اور اتنے دھاگے جیسے، لیکن اللہ کہتے ہیں ماں کے رحم میں اس کو زبردست ایسا پاورفل ٹھکانہ دیتا ہوں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہل نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے۔
جب کروڑوں اسپم میں سے ایک اسپم کامیاب ہوتا ہے نا ماں کے بیضے میں انڈے میں جانے میں, تو ایسا اس کو مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة, جیسے ہی اس کو ٹھکانہ ملتا ہے اس منی کے قطرے کو میں خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں. یہ پروسیس کتنا عجیب ہے, لیکن ہمیں عجیب کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ورنہ مٹی سے منی بنانا, منی کو پھر خون میں تبدیل کر دینا. پھر اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, اسے پھر گوشت میں تبدیل کرتا ہوں, لحم میں. پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اسی میں ہڈی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں. گوشت سے کیا بن رہی ہے ماں کے پیٹ میں؟ ہڈیاں بن رہی ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ, اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر خوبصورت گوشت چڑھا دیتا ہوں. ایک عجیب سی چیز نہیں نکلتی بس گوشت ہڈی بن کے, پراپر پورا انسان بنتا ہے. اسی منی سے اس کا دماغ بن رہا ہے. جب ماں روٹی کھا رہی ہے, کھانا کھا رہی ہے, اس بچے کا برین بن رہا ہے. اتنی باریک باریک رگیں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے کہ ان رگوں کو اگر آپ کھولیں چاند سے گھما کے زمین پہ لے آئیں, اتنی بڑی پائپ لائنیں ہیں جن میں خون سرکولیٹ کرے گا. وہ پورے پائپ بھی ماں کے پیٹ میں بنے, ان پائپوں کو سمیٹ کے گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں اللہ نے فٹ کر کے ناریل جیسی کھوپڑی اوپر سے مضبوط بنا کے پیک کر دیا اس کے اندر. پھر دل بنا دیا اس کا, وہ دل ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجے, یہ سارے مراحل کس سے ہو رہے ہیں؟ مٹی سے. قرآن مٹی کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے اللہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں ابھی تو مٹی سے بن رہے ہو, ابھی بھی تو مٹی سے ہی بن رہے ہو. یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مٹی کیسے خربوزے میں تبدیل ہوتی ہے, مٹی سے کیسے آم بنتے ہیں, مٹی سے کیسے گوشت بنتا ہے, مٹی سے کیسے منی بنتی ہے, مٹی سے کیسے ماں کے بیضہ بنتا ہے. پھر ان کا ملاپ سے اسی خوراک سے پھر جو مٹی سے بنتی آ رہی ہے اسی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجے, یہ ساری کی ساری چیزیں بنتی ہیں. قرآن کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ایک بالکل الگ تخلیق بنا دیتے ہیں. نخرجکم طفلا, بچہ بنا کے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں ہم. یہ بالکل الگ چیز ہے. وہ کیا مٹی کا کھلونا ماں کے پیٹ میں بنایا اور جب تیار ہو گیا ماں کے بطن سے باہر نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں اس کی خوراک کے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دی. ایتھیسٹ تو کہتا ہے اتفاق سے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے. وہ بھائی ایوالو خود سے کوئی چیز اپنے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے آٹومیٹیکلی نہیں کر سکتی. یہ کیا بات ہے, ادھر پیدا ہوا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اسی مٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ. قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون, یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, پھر تم جوان ہوتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, اس کے بعد پھر تم دوبارہ مر جاتے ہو, مٹی ہو جاتے ہو. اب تم کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے, دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے گا اپنے سامنے. سورہ حج میں اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. یا ایھا الناس, ہے لوگو, اگر تمہیں شک ہے کہ میں کیسے بناؤں گا, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, دیکھو مٹی سے بنایا, ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, اس مٹی کو منی بنایا, ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ, اسے خون بنایا, ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ, پھر اسے گوشت بنایا. وہاں اللہ ثم کر کے پھر یہ ثم کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ 2 مراحل میں بڑا فرق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک نیا کام ہوا ہے, پھر یہ ایک نیا کام ہوا, پھر یہ ایک نیا کام ہوا. سارے نئے نئے کام ہوتے ہوتے تم بچے بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے. پھر ایک نیا کام ہوا, تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا. پھر ایک نیا کام ہوا, تمہیں بڑھاپے کی طرف پہنچایا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہو. تو قرآن کیسے دلائل دے رہے کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے اس کو تم کہتے ہو یہ آٹومیٹیکلی ہو گیا. آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو گیا, کوئی کر رہا ہے یہ. تو جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ایسے پیدا کر کے چھوڑا نہیں, آسمان سے ایک اندازے کے حساب سے پانی برستا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, تمہیں ضرورت تھی ہم زمین میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. ایسے سسٹم زمین میں لگایا ہوا ہے
کہ پانی جاتے جاتے غائب نہیں ہو جاتا, ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے. کیوں؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے. ایوالو کیا ہوتا تو یہ کائنات خود اپنے آپ کو ایسے خوبصورت طریقے سے ایوالو کر رہی ہے کہ جو بچہ آیا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے, ساری ضرورتیں آٹومیٹیکلی پوری ہو رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اسکناہ فی الارض وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, ہم چاہیں تو اس پانی کو ختم کر دیں زمین سے. یہ ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور کے باغات پیدا کیے. پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے کیا بن رہا ہے بھائی؟ کھجور کے باغات, وَأَعْنَابٍ, انگور کے باغات, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء, اور زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے. زمین میں آئل تلاش کرنے کے لیے کتنے ہزاروں فٹ گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم زمین کھودو کوئی آئل نہیں ہے, لیکن ایک درخت پیدا کرتا ہوں, اس کو نچوڑو گے, زیتون کا ایسا بہترین آئل, کولیسٹرول سے پاک اور ایسا ذائقے دار, وہ آئل میں اسی پانی اور گوبر اور مٹی کے ملاپ سے تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں میں. تو اللہ نے اس صورت میں بڑے دلائل دیے اپنی قدرت کے. وہ تو اللہ قرآن میں دیتے ہی رہتے ہیں, مگر ہمارے دل بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے انہا لا تعمی الابصار, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں